حضور علیہ السلام نے ممبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا اور فرمایا آمین. کیا کہا؟ آمین. زور سے بولیے, کیا کہا؟ آمین. آمین. اب اس آمین کے حضور نے فرمایا جب میں نے ممبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کے ایک اور بد دعا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے والدین کو پائے, جو اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے وہ بھی ہلاک ہو جائے اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. وہ بھی ہلاک ہو جائے یا اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. یہ ماں باپ اولاد کے لیے بہت بڑا اللہ کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہے. جی, اللہ کی طرف سے یہ ایک انمول تحفہ ہے. یہ دیکھیے جہاں حضور کی ذات کا ذکر ہو رہا ہے, رمضان کا ذکر ہو رہا ہے, ساتھ والدین کا بھی ذکر ہو رہا ہے. والدین کیسے بھی ہوں, ان کا کریکٹر کیسا ہو, اولاد کے لیے ان کی خدمت ضروری ہے. حضور رحمت عالم فرماتے ہیں والدین اللہ کی طرف سے ایسا تحفہ ہے اولاد کے لیے, وہ کچھ بھی نہ کریں, گھر میں پڑے رہیں تو اللہ کی رحمتیں آتی رہتی ہیں, رحمتیں آتی رہتی ہیں. اور یہ ماں اور باپ, نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کا دروازہ ہے, دو طاق ہیں تمہارے لیے, ان میں سے ایک فوت ہو جائے سمجھو تمہارے لیے آدھا دروازہ بند ہو گیا, یہ دونوں فوت ہو جائیں سمجھو تمہارے لیے پورا دروازہ بند ہو گیا. دروازہ کھلا ہو تو آنا آسان ہوتا ہے یا بند ہو؟ ظفر صاحب اگلے دڑے کنڈی ماری ہے نا مڑیا جی, تو 10 باری تو میں بھی سنیا جی اس پاسوں ہو کے آئے ہیں, دروازہ بند تھا. تو دروازہ بند ہو تو پھر آنے میں مشکل ہوتی ہے, تو جب دروازہ کھلا ہو تو پھر اندر جانا آسان ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ والدین جنت کا دروازہ ہیں, اگر یہ موجود ہیں ان کی خدمت کرو اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرو. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگ عکاظ کی منڈی لگتی تھی طائف کے اندر, آج بھی وہ میلہ لگتا ہے صدیوں پرانا, اپنے کندھوں پہ والدین کو اٹھا کے لے کے جاتے تھے اور آواز بلند کرتے تھے یہ میرا باپ جنگل سے لکڑیاں لا سکتا ہے, یہ جانوروں کو چارہ ڈال سکتا ہے, یہ بازار سے سودا سلف لا سکتا ہے. یہ آواز دے کے لوگ باپ کو بیچ رہے ہوتے تھے. اور کسی نے والدہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوتا تھا اور کہتا تھا یہ میری ماں کھانا بہت اچھا بنا سکتی ہے, کوئی کہتا تھا یہ گھر کے کام بہت اچھے کر سکتی ہے, کوئی کہتا تھا یہ بچوں کو نہلا سکتی ہے, کپڑے دھو سکتی ہے. ایسی ایسی آوازیں دے کر وہ اپنے ماں اور باپ کو بیچنے کے لیے اس عرب طائف کی اس منڈی کے اندر لوگ موجود ہوتے تھے. اس گم اندھیرے کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او دنیا والوں کان کھول کے سن لو, یہ ماں اور باپ بیچنے والے نہیں, باپ اور ماں کے تو چہرے کی زیارت کرو گے اللہ تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا. اتنی ڈھیلی سبحان اللہ سے تو بات نہیں بنے گی, اور محبت سے بول گے. کچھ بھی نہ کرو, صبح اٹھو جاؤ والدین کی خوشی سے چہرے کو دیکھ لو, اللہ تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا. مسلم کی حدیث ہے, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جو 2 مرتبہ دیکھے, جو 3 مرتبہ دیکھے, جو 4 مرتبہ دیکھے, جو 10 مرتبہ دیکھے, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوش پر فیض تھا. آپ کی زبانیں رحمت ترجمان کے واہ ہوئی اور بولے او سنو میرے غلاموں, اگر تم 100 مرتبہ بھی جا کے خوشی سے اپنے والدین کو دیکھو گے اللہ اس سے بھی زیادہ عطا کرنے والا ہے. اب جا کے والدین کو دیکھا قاری مقبول صاحب, کوئی کام نہیں کیتا نہ انہوں نے کوئی کام آئے ہیں جی, اگر دیکھنے سے اتنا ثواب ہے تو ان کی خدمت سے کتنا اجر ملے گا. پھر یہی نہیں, ماں کی خدمت کو حکم زیادہ ہے. کس کی خدمت کو حکم زیادہ ہے؟ بولو سارے, گنگے تو نہ یارا. ماں کی خدمت کو حکم زیادہ ہے لیکن باپ کی عزت کا حکم زیادہ ہے. وہ باپ ہو سارے, میں باپاں دی شان بیان کرنا, میں محبت نال بولو. ہر اولاد کے لیے اس کی ماں جیسی بھی ہو اس کا کریکٹر اپنا ہے. اولاد کے لیے اللہ نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے. کسی کا آج میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں, جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں آج ہم نے دیکھا ٹیلی ویژن پر
لوگ جو ہیں وہ عورتیں سڑکوں پہ کتبے اٹھائے پھر رہی ہوتی ہیں ہمیں مردوں کے برابر حقوق چاہیے. سورہ نساء کو پڑھ لیں جو مسلمان ہیں وہ تو کبھی بھی مرد کی برابری کی سوچ بھی نہیں سکتی. الرجال قوامون علی النساء, اللہ نے عورتوں کو مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے. لیکن یاد رکھیے انہیں پتہ نہیں اب کون سے حقوق چاہیے. اسلام سے پہلے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی وہاں پر صفحہ ماتم بچ جاتی تھی. لوگ اپنے ہاتھوں سے ان بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے صرف اس خوف سے کہ ہماری بیٹی کسی اور کے گھر میں بیوی بن کے جائے گی. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے, فرمایا سنو اگر یہ ماں ہے تو اللہ نے جنت اس کے قدموں میں رکھی ہے. عورت کے چار ہی روپ ہے نا, یا وہ ماں ہے, یا وہ بہن ہے, یا وہ بیٹی ہے, یا وہ بیوی ہے. یہ چاروں روپ اللہ نے اس رحمت کے لیے عطا کیے. فرمایا یہ بیٹی ہے تو تیرے گھر اللہ کی رحمت آ گئی ہے, تیری بہن ہے تو تیری غیرت آ گئی ہے, اور تیری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے. اور اگر یہ تیری بیوی ہے, نیک ہے, پارسا ہے, تو یہ تیری زندگی کا دوسرا پہیہ ہے. محبت کے ساتھ چلو گے تو اللہ رب العالمین تم پہ اپنی خاص رحمتیں نازل کرے گا. حضرات گرامی قدر, حقوق جو ہیں ان میں سے اسلام نے عورت کو وراثت دی ہے. اسلام نے عورت کو وراثت دی ہے, اس سے پہلے نہیں تھی. ایک مکان ہے نا, ایک بندے کا غریب ہے, صرف اس کا ایک کمرہ ہے, اس کے 2 بیٹے ہیں, اس کی 3 بیٹیاں ہیں, یا اس کے 3 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے, تو اگر وہ 1 کروڑ روپیہ بھی اپنی بیٹی کو دے دے لیکن جو وراثت اس کمرے کے اندر اس کی موجود ہے وہ نہ دے تو وہ گناہگار ہے. آج تو ہم کہتے ہیں نا او کڑیے دے جا پراوانو نہیں تو بوا پیکیاں دا بوا بند ہو جائے گا. اور دروازہ تو بند ہونا ہی ہونا ہے نا, مر جاؤ گے قبر میں جاؤ گے, قیامت والے دن رب کو کیا منہ دکھاؤ گے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقدار بنایا ہے, قرآن نے حقدار بنایا ہے, اللہ نے وراثت میں حق دیا ہے. بے شک مرد کے مقابلے میں اس کا حصہ تھوڑا ہے لیکن اللہ نے دیا تو ہے نا. اگر آپ وہ حصہ اپنی خوشی سے دے دے تو وہ اور بات ہے, یا آپ اس کی قیمت اسے ادا کر کے راضی کر لیں یا اس کا حصہ اسے دیں. لیکن دباؤ ڈال کے یا یہ کہہ کے اسے کہنا کہ تیرے لیے پھر پیکیاں دا دروازہ بند ہو جائے گا, کڑیے کام نہ کریں, یہ گناہ ہے. اس وجہ سے مشرکین مکہ یہود و نصارہ اپنی بیٹیوں کو گھر بٹھائے رکھتے تھے, شادیاں نہیں کرتے تھے کہ ہماری وراثت کا مال ادھر نہ چلا جائے. منافقین کی یہ چالیں تھیں, میں نے بیان کیا تھا قرآن میں سورہ نساء میں. حضرات گرامی قدر, یہ ماں اور باپ بات اور طرف چلی جائے گی. عورت کو بھی عزت اسلام نے دی ہے. بولیے, اسلام نے عورت کو عزت مقام اور مرتبہ دیا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور تھا, جی کس کا دور تھا؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا. تو ایک عورت رات کو جا رہی تھی تو آپ بیس بدل کے لوگوں کے حالات کی کیفیت کے لیے نکلتے تھے فاروق اعظم. تو آپ نے اس کا راستہ روکا, فرمایا کہاں جا رہی ہو اس وقت, کون ہو تم؟ اس نے کہا لگتا ہے یا فاروق اعظم فوت ہو گئے ہیں یا پھر سوال کرنے والے تو ہی فاروق اعظم ہے. ہائے ہائے, سمجھے نہیں. انہوں نے کہا کس کی جرت ہے اسلامی ریاست کے اندر کہ عورت کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھے, اسے روکے, اس سے پوچھے یا تو پھر تو عمر ہے یا پھر عمر فوت ہو گیا ہے. حضرات گرامی قدر, یہ حفاظت تھی عورتوں کی اسلام کے اندر. کسی کی جرت نہیں کہ ان کی طرف نگاہ غلط سے دیکھ بھی سکے. حضرات گرامی قدر, یہ اسلام ایک حسین دین ہے, دین امن ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک انگریز رائٹر ہے, اس نے یہ لکھا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف یہ عرب کے بکھرے ہوئے قبائل کو اکٹھا کرنے کے لیے دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے, بلکہ فرمایا پوری دنیا کو امن کا درس دینے کے لیے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے ہیں. اور اس نے کہا جو سب سے بڑا سچا اس دنیا کے اندر کوئی انسان ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو لہٰذا یہ دین اسلام بڑا خوبصورت دین ہے, اور اس دین کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزتیں دی ہیں, اور مسلمان کی بہت بڑی عزت مقام اور مرتبہ ہے. ہم نے اپنی ذاتی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے ایک دوسرے کو پتہ نہیں ہم نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. خدا را وہ ایک شعر ہے بابے بلے شاہ دا کہ پھلاں دا تو عطر بنا, عطراں دا پھر تو کڈ دریا, پھر اس وچ رج کے نہا,
مچھلیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلا اپنی میں مکا۔ اسلام صرف اپنے سے دوسرے کو افضل اور اعلیٰ قرار دیتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ میں سب سے افضل ہوں یا میں ہی مکمل ہوں۔ مکمل صرف اللہ کی ذات ہے یا اس کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باقی انسان خطا کے پتلے ہیں، درگزر کرنا، چشم پوشی کرنا، یہ اسلام کا وتیرہ ہے۔ جب بھی کچھ بات ہو اس میں غور کر لیا کرو۔ یہ رمضان المبارک ہے، اللہ اس کے فیض و برکات مجھے بھی عطا کرے اور آپ کو بھی عطا کرے جی۔